یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ. جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ. ہمارا وہ طریقہ تھا کہ ہم سکھایا کرتے تھے کہ اس وجہ سے واجب القتل مارو ان کو. اور کتنی کتابیں میں نے لکھی تھی شیعوں کے خلاف. لیکن جب میرا تھوڑا سا علم آگے بڑھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے مدرسے کے اندر بھی کچھ کتابیں جو ہمارے ہی علماء نے لکھی ہیں لیکن اہل بیت کی شان میں ہیں، اس لیے پڑھائی نہیں جاتی. ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. بھائی یہ بھی ہمارے علم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ حاکم حسقانی کی لکھی ہوئی کتاب شواہد التنزیل، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ ابن مغازلی شافعی کی لکھی ہوئی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب فضائل علی ابن ابی طالب، یہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ پھر آہستہ جیسے مطالعہ بڑھنا شروع ہوا کہ پتہ چلا بھئی یہ تو ہمارے ہی علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے. پھر ہمارے مدرسوں کے اندر اہل بیت کا کہیں ذکر کیوں نہیں ہے؟ پنجتن پاک کا کہیں بیان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آہستہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے قریب ہوا. لیکن وہ شخص جو اس مرکز میں موجود ہو کہ جہاں پر شیعوں کے قتل کے فتوے دیے جاتے اور اب یہ خود ہی شیعہ ہو جائے تو اس کا کیا حل کریں گے؟ ساتھ ساتھ ہیں میرے، اس کا حل کیا کریں گے؟ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو تیار کیا اور میں نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، ان کو بھی شیعہ کیا. اور اس وقت تک میں تقیے کے ساتھ تھا یہاں تک کہ میں نے اپنی فلائٹ لی اور میں عربستان سے ایران چلا گیا. اور جب میں ایران پہنچ گیا وہاں جانے کے بعد میں نے برملا کہا کہ میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں، میں مولائی ہو گیا ہوں، مولا کا چاہنے والا ہو گیا ہوں. جب عربستان والوں کو خبر ملی کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ تھا، یہ تو اس طرف چلا گیا ہے، اس کے پاس وہ ساری راز کی باتیں بھی ہیں، ساری خفیہ رپورٹ بھی ہے، یہ ساری آشکار کر دے گا، ہمارا تو تہس نہس ہو جائے گا معاملہ، اس کو لہٰذا پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے. لیکن گرفتار بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ اس ملک کے اندر گھسا ہوا ہے. کہتے ہیں عربستان نے، اس ٹولے نے، پورے ملک کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس ٹولے نے ڈاکٹر اسام العماد کے سر کی قیمت لگائی. میں نے کہا تھا نا ان کے پاس صرف دو ہی زبان ہے، یا گالی کی زبان یا گولی کی زبان. ان کے سر کی قیمت لگائی. اور کتنی قیمت؟ کہ اگر کوئی اس کا سر لے کر آ جائے تو اس کو $1 ملین دیں گے. $1 ملین. ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور واقعہ سنانے کے بعد کہنے لگے $1 ملین ان کے سر کی قیمت رکھی ہے. آپ کو اگر اپنا شہریہ کم لگ رہا ہو نا تو یہ موجود ہے ایک طریقہ کہ آپ کا اس طرح سے ہدیہ بڑھ سکتا ہے. $1 ملین اس کے سر کی قیمت ہے. اور پھر انہوں نے آ کر جو تہلکہ مچایا ہے اور جو انکشافات کی ہیں اور جو کتابیں لکھی کہ میں نے کیا کیا سیکھا ہے وہاں سے. کہتے ہیں میری حالت یہ ہوتی تھی وہاں پر رہ کر کہ ہم رسول کی حدیث کو بھی نہیں مانتے تھے اگر ہمارے فلاں مفتی کا فتویٰ آ جاتا تھا، چاہے خلاف ہوتا تھا حدیث رسول کا، ہم رسول کی حدیث کو نہیں مانتے تھے، اس کے فتوے کو مانتے تھے. یہ حالت ہمارے دماغ کی ہو گئی تھی. اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ رسول تو رسول ہے اور اہل بیت ہے. اس لیے میں مکمل طور پر اس ڈائریکشن پر آیا اور آج الحمدللہ وہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، وصی رسول اللہ پڑھتا ہوں، وخلیفتہ بلا فصل پڑھتا ہوں.